بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ الحجرات. وقال تعالی اذلة على المؤمنین عزة على الكافرین المائدہ. وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم الفتح. عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. انتهى. ترجمہ و تشریح. باہم بغض رکھنے، قطع تعلق کر لینے اور ایک دوسرے سے منہ پھیر لینے کے ممانعت کا بیان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں، سورہ حجرات. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں کے لیے رحم دل اور کافروں کے خلاف شدید اور سخت ہوتے ہیں، سورہ المائدہ. سورہ فتح میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، یہ کافروں کے خلاف بہت سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بہت رحم دل ہیں. یہ 3 آیات قرآن شریف کے ذکر کیے گئے. آگے 2 حدیث میں نے پڑھی ہے. پہلی حدیث میں 4 باتوں کا ذکر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں بغض مت رکھو. بغض کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینہ، حسد، اس طرح کی چیزوں کو بغض مت رکھو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد مت کرو. ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کے منہ مت پھیرا کرو. ولا تقاطعوا، آپس میں تعلقات مت توڑو. یہ 4 باتوں کا حکم دیا گیا. ایک ہے بغض، اور دوسرا ہے حسد، اور تیسرا ہے منہ پھیر لینا، پیٹھ دکھا دینا، اور چوتھا ہے آپس کے تعلقات توڑ لینا. ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آگے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور آگے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ دوسرے مومن سے 3 دن سے زائد تک قطع تعلق کر لے، اس سے بات چیت نہ کرے. یہ جائز ہے. یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہوا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، یہ ایسا پیغام ہے جو مسلمانوں کو ایک رسی میں، ایک دائرے میں، ایک محبت کی چادر میں ڈھانک لے، ایسا پیغام ہے. اب دنیا کے کسی کتابوں میں اس طرح کے میسیج نہیں پائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور صرف 4 لفظ میں بیان. یوں تو اس طرح کی حدیث میں کہیں 6 لفظ ہیں، کہیں 7 لفظ ہے، اور بھی آئے ہیں، دوسری جگہ آئیں گی یا پیچھے بھی گزر چکی ہے. لیکن اس مقام پر جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں صرف 4 باتوں کو نوٹس کیا ہے. ان میں سے ایک پر بھی ہم عمل کرتے ہیں تو 4 پر عمل ہو جائے گا، اور اگر 4 پر عمل کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے پر عمل ہو جائیں گے. ہمارے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ اس میں سب سے آغاز کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ سب ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے. اور بھائی ویسے ہی ایک تو خون کے بھائی ہوتے ہیں،
ایک عقیدے کے بھائی ہیں، اور خون کے بھائی سے زیادہ عقیدے کا بھائی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسلام میں۔ خون کے بھائی تو کبھی گمراہی اختیار کر سکتا ہے، لیکن عقیدے کے بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس عقیدے پر چل رہے ہیں، جس راہ پر چل رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، اس میں آپ بھی شریک ہیں، دوسرا بھی شریک ہے، تیسرا بھی شریک ہے، سارے کے سارے لوگ اس میں برابر ہیں۔ لہذا عقیدے کے بھائی کے جو طاقت ہے، عقیدے کی جو طاقت ہے، اتنا طاقت ان بھائیوں کی طاقت ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ اگر آپس میں نا اختلافی تو ہو ہی سکتی ہے، چونکہ جب آدمی دو ہوگا تو کبھی نہ کبھی نا اتفاقی ہوگی ہی، اور جب دو سے زیادہ ہوگا تو اور زیادہ ہوگا، جتنی بڑی جماعت ہوگی اس میں اتنے اختلافات ہوں گے۔ تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں تعلقات نہ توڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس سے زیادہ تعلقات توڑنے کے بارے میں آگے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ نہ توڑے۔ تو بہرحال یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے۔ دوسری حدیث جو پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں ہفتے میں 2 روز، ایک تو ہے خمیس اور دوسرا اثنین، یعنی ایک منڈے کو اور دوسرا جو ہے جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام شخصوں کو جو شرک نہیں کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس دن دونوں دن، ہفتے میں 2 دن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سارے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، سوا وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے، جس کے عمل میں عقیدے میں شرک نہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کریں، یا اس کے سامنے اس کا سجدہ کریں، یا اس کا احترام کریں، یا اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بنا لیں جو اس کا اپنا گڑھا ہوا ہو، تو اس کو اللہ نہیں بخشتا ہے۔ اور باقی اس شخص کو بھی نہیں بخشتا ہے جس کو 2 آدمی کے درمیان میں جھگڑا ہو اور نہ اتفاقی ہو، بول چال بند ہو جائے، اس دونوں کو بھی اللہ نہیں بخشتا ہے۔ اور فرشتے جب اللہ سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں بندوں کا کیا کروں، تو اللہ کہتا ہے اس کو اس وقت اس کو چھوڑ دو اس حال پر جب تک آپس میں صلح نہ کر لے۔ جب یہ لوگ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معلق رکھتا ہے، اس کے حکم کو جو ہے معلق رکھتا ہے، اس کو اس دن معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے کہ ایسے دن میں جس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اور اس دن نہیں معاف کرے گا تو کس دن معافی؟ اس کے رکاوٹ ایک ہی ہے، 2 ہے۔ ایک تو عقیدہ کا کہ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہو وہ مشرک ہیں، یا مسلمانوں میں ایسے لوگ جو اللہ کے ہاں اور بھی شرک کرتا ہے، یہ لوگ۔ دوسرا جس کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے آپس میں تعلقات جوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تعلقات ٹوٹ گئے کسی وجہ سے، لیکن اس کو دونوں میں سے کوئی نہیں جوڑنا چاہتا ہے، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا ایک ہے، ان میں سے ایک سلام کر لے اس کو تو اس کے طرف سے پہل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور دوسرا اگر اس کا جواب نہیں دے یا اس کے تعلقات پھر بحال نہیں کرے تو وہ دوسرا ایک آدمی باقی رہ جائے گا۔ السلام کرنے والا دل میں نیت ہو کہ ہم اس سے اپنے تعلقات بحال کر لیتے ہیں تو اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے احوال کے اصلاح فرمائے، جن کے لڑکیاں شادی و بیاہ کے منتظر ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا جوڑا پیدا کر دیں اور اس کے لیے اہتمام فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔